السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، آپ کے سامنے حالات حاضرہ جو کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو فضول خرچی کی جاتی ہے، اسراف کیا جاتا ہے، اس کے متعلق چند احباب کی خواہش پر عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ فی زمانہ شادی بیاہ پر اتنی زیادہ پابندیاں اور شرائط کی وجہ سے شادی ہونا، نکاح ہونا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آسانی کے ذریعے نکاح کو عام کریں، نکاح کے ذرائع کو آسانی مہیا کریں تاکہ نکاح اور شادی کے معاملات آسانی سے طے پا جائیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر کھلانے میں اور دیگر نیک خیر خواہی کاموں میں اگر خرچ کیا جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت فضول خرچی کرنا، شادی میں پیسہ لٹانا اور اس کو اسراف کی شکل دے دینا، بے حساب جو ہے اس معاملات میں اپنے مال و دولت کو ضائع کرنا، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کفایت شاری سے اور سارے معاملات پر نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ قرض کی نوبت نہ آ جائے، سودی معاملات نہ ہوں، ان طریقوں سے محفوظ رہتے ہوئے نکاح کو آسان بنائیں تاکہ اس کے ذریعے سے پھر لڑکی والوں پر بھی دباؤ نہ ہو، ان پر بھی مشکلات نہ آئیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سود جیسے معاملات میں ملوث نہ ہو، اور پھر انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے لڑکے والے بھی اپنے ولیمے کو جو ہے بڑے انداز میں کرنے کی کوشش میں قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعد نکاح کے شادی کے بعد پھر یہ مسائل کا ذریعہ بنتے ہیں، پریشانیوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر اس قرض کو لوٹانے میں وہ اپنے دن و ایام، شب و روز گزارنا شروع کر دیتے ہیں، کوششوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرض کی وجہ سے پریشان حال زندگی بعد کی گزرتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ کفایت شاری کے ساتھ اس معاملات کو انجام دیا جائے، اور بہتر ہے کہ سادے انداز میں سادگی طریقے سے جو ہے معاملات کو انجام دیے جائیں، نکاح کیا جائے، شادی بیاہ کے معاملات کیے جائیں، اور خرچ کیا بھی جا رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت نوازا ہے تو کھلانا مقصد ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں غربا، مساکین، رشتہ دار، دوست احباب کو جو ہے کھلانے کے معاملات کی نیت سے ہے تو الگ بات ہے، ورنہ شرائط یا پھر پابندیوں کے معاملات میں آ کر اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک کھلانے کی بات، یقیناً کھلانا بہت اچھا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کھانے پلانے کے معاملات میں، یعنی آپ کا تو یہ خاص مثال ہے کہ آپ کا دسترخوان ہمیشہ عام رہتا ہے، اور آپ ہمیشہ اپنے ساتھ کسی مسافر کو یا کسی مسکین کو یا کسی اپنے جاننے والوں میں سے انہیں شامل کرتے اور کھانے پینے کے اہتمام کو سر انجام دیتے، اور اس کے علاوہ کھلانا یقیناً بڑی بات ہے، لیکن دیگر معاملات میں باجا اور ناچ گانا، آرکیسٹرا، اس طریقے کے معاملات میں جا کر یا فضول خرچی میں جو ہے پیسوں کو اپنے برباد کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم شادی کو سادہ طریقے سے انجام دیں، اور کھلانا اگر مقصد ہوتی ہے الگ بات ہے۔ میں بارہا یہ عرض کروں گا کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے شادی ولیمہ دیگر معاملات کو سادے طریقے سے انجام دیں۔ یقیناً یہ وہ شادی کا معاملہ، نکاح کا معاملہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم جو ہے سودی قرض لینے یا پھر دیگر قرض لے کر بعد میں پریشان ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی شادی کو آسان بنائیں، اور دونوں طرف سے یہ بات طے شدہ ہو کہ ایک دوسرے پر کسی قسم کا کھلانے پلانے کے معاملات میں ہو یا جوڑے یا لین دین کے معاملات میں ہو، آسانی کا ایک دوسرے کو مہیا کرے تاکہ آنے والی زندگی دونوں دلہا اور دلہن کی جو ہے آسانی کے ساتھ گزرے اور کامیابی کے ساتھ گزرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے رہنے کی زیادہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ۔